بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے جامن اور اس کے طبی فوائد۔ دوستو، جامن ایک سستا اور آسانی سے حاصل ہونے والا پھل ہے۔ اس پھل کی آمد موسم برسات میں ہوتی ہے۔ اسی موسم میں اس کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ یہ پھل شمالی پاکستان سے لے کر جنوبی ہند تک عام پایا جاتا ہے۔ اتباع کے نزدیک جامن کا مزاج دوسرے درجہ میں سرد و خشک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پھل سبزیوں کی صورت میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے موسمی تقاضوں کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ جامن کی بطور پھل غذا بخشی اپنی جگہ، مگر یہ متعدد عوارضات میں تدبیر کا بھی کام دیتا ہے۔ اس طرح جامن کو آپ ان پھلوں میں شمار کر سکتے ہیں جو غذائی اور دوائی فوائد سے مالا مال ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں جامن کی اقسام کی۔ جامن چھوٹا بھی ہوتا ہے جسے دیسی جامن کہتے ہیں، اور بڑا بھی جو پھلندہ کہلاتا ہے، جبکہ ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے جس کا گودا بہت کم ہوتا ہے۔ جامن کے قیمتی طبی فوائد کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جامن کے بے شمار طبی فوائد ہیں اور یہ کئی امراض کے علاج میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ جامن ذیابیطس یعنی کہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں انتہائی مفید ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 1 کی بجائے ذیابیطس ٹائپ 2 میں جامن کا استعمال زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، لیکن مرض کی دیگر مروجہ ادویات کی بجائے صرف جامن ہی کے استعمال پر انحصار کسی طور پر مناسب نہیں۔ شوگر کے مریض اگر کبھی کبھار آم کھا لیں تو اس کے بعد جامن کھانے سے شوگر لیول اعتدال پر رکھا جا سکتا ہے، نیز اس سے آم کی حدت بھی معتدل ہو جاتی ہے۔ موسم برسات میں اسہال، گیسٹرو اور دیگر پیٹ کے امراض کے لیے بھی جامن کا سرکہ فائدہ مند ہے، جو صدیوں سے استعمال ہوتا ہے۔ لو لگنے کی صورت میں جامن کھانے سے لو کے اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھوڑے پھنسیوں سے محفوظ رہنے کے لیے جامن نہایت مفید ہے۔ چہرے کے داغ، دھبے، چھائیاں جامن یا جامن کے شربت کے مسلسل استعمال کرنے سے دور ہو جاتی ہیں۔ چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ چہرے کی شادابی، داغ دھبے، چھائیاں دور کرنے کے لیے جامن کا بیرونی استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جامن کی گٹلیوں کو پانی میں رگڑ رگڑ کر اس کا پیسٹ بنائیں، چہرے پر اس کا لیپ کریں۔ جامن جسم کو تقویت دیتا ہے۔ جامن پیشاب کی جلن میں بھی بہت مفید ہے۔ اگر منہ پک جائے تو جامن کے نرم پتے 1 پاؤ لے کر 1 کلو پانی میں جوش دیں، بعد ازاں چھان کر کلیاں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جامن کا کھانا آواز کو درست اور گلے کو صاف کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ جامن معدے کی تیزابیت کا خاتمہ کرتا ہے۔ معدہ اور آنتوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے 1 پاؤ جامن کے سرکے میں 3 پاؤ چینی ملا کر سکنجبین بنائیں اور صبح و شام استعمال کریں۔ بواسیر کا خون بند کرنے کے لیے 20 گرام جامن کے پتے 1 پاؤ دودھ میں رگڑ کر چھان کر پلانا مفید ہے۔ جامن کو رطوباتی قے اور جی متلانے کے عوارضات میں مفید پایا گیا ہے، اور ایسے دست جو موسم برسات میں رطوبات کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جامن کا استعمال ایک مفید غذائی دوائی تدبیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جامن کے استعمال سے خون کا گاڑھا پن اور بڑھتی ہوئی موسمی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی سبب یہ خون کے کینسر میں بھی فائدہ مند قرار دیا گیا ہے۔ اپنے سرد خشک مزاج کے سبب جسم کی فالتو رطوبات کو جذب کرتا ہے۔ جگر اور تلی کے ورم میں اچھے اثرات ظاہر کرتا ہے۔ جامن میں فولاد کی موجودگی کی وجہ سے خون کے سرخ ذرات کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ جامن کے کیمیائی تجزیہ کے مطابق اس میں فولاد بھی پایا جاتا ہے۔
اس طرح خون کی کمی والے حضرات کے لیے بھی جامن مفید ہے۔ جامن وٹامن جیم کا قدرتی خزانہ ہے، اس لیے جن لوگوں کو وٹامن سی کی کمی کے نتیجہ میں مسوڑھوں سے خون آتا ہے، جامن کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کے پتوں سے بھی استفادہ کریں، کیونکہ جامن کے پتے اور درخت بھی کام آتے ہیں۔ مسوڑھوں سے خون آنے کی صورت میں جامن کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر تھوڑا سا نمک ملا کر غرغرے کرنا مفید ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بے حد مفید معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔